ایسی چیزوں کے اگر کارکنان باہر نکلتے ہیں تو ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کو دھرنے کی شکل نہ دی جائے. تو صرف بات یہ ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ بھی آپ G7 کا ہی ایریا دیکھ لیں جہاں کتنے تعداد میں درخت گر رہے ہیں اور سڑکیں جس طریقے سے بنائی جا رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سڑکوں کی کوئی ضرورت ہے. وہاں وہ ایک طرف ہم سونامی کے گملے اگا رہے ہیں, دوسری طرف ہم جو بڑے بڑے درخت ہیں ان کو گرا رہے ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تیسرا یہ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو الیکٹریکل سارا نظام آئے گا تو سر جو وہ والی ہیوی ٹریفک ہے جس میں واقعی جب چھوٹی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے جو ٹرک اور وہ ہوتے ہیں, کیا یہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہے یہ ان کا بھی بوجھ اٹھا سکیں گی یا نہیں؟ بہت شکریہ. بالکل, یہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کا آخری سوال کی جواب پہلے دیتا ہوں کہ وہ جو بڑے ٹرک اور بسیں ہیں اس کے بھی ٹیکنالوجی اب ڈیولپ ہو چکی ہے اور وہ ابھی اس پہ ہم نے اس کی پالیسی پہ اس کا بھی حصہ رکھا ہے, لیکن اس پہ ابھی ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم چاہیں گے کہ جو ایسی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آئیں. پہلی بات جو آپ کی وہ پرائم منسٹر تک میں پہنچا دوں گا, اور جو G7 G8 کا درختوں والا ایشو ہے اس کا جو وہاں پر کام تھا بھی ہم نے ہماری منسٹری نے اس کو رکوا دیا ہے اور اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. یہ بات آپ ٹھیک کی ہے کہ ادھر اسلام آباد کے محل میں سب سے پرانے درخت اس جگہ پہ موجود ہیں اور وہاں پر انڈر پاس بنا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ درخت اجڑ سکتے تھے, تو ہم نے اس کو رکوا دیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ریویو کر رہے ہیں. Jabbar from APP. Sir, what about the Russian delegation that visited Ministry for Electric Vehicle Policy and their input in that investment there? And sir, one thing more, what are the proposed special economic zones under your electric vehicle policy for manufacturing electric vehicles? We have not decided on the exact location of the special economic zone, but the cabinet has taken a decision that there will be a special economic zone.